یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ بشر میں اسلامی معاشرے میں خصوصاً عدالت، مساوات اور حقوق بشر کا، یا یوں کہوں کہ تمام تر تعلیمات دینی کا خون اس دن ہو گیا تھا جس دن افراد کی رہنمائی، معاشرے کی پیشوائی، رہبری کا جو فریضہ ہے وہ دینداروں سے لے کر سیکولر لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا۔ اچھا، دیکھیے میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں، اور تاریخ ہر مقام پر اور ہر جگہ پر فقط بادشاہوں کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل یا جھوٹی داستانوں پر مشتمل علم نہیں ہے، اچھا، بلکہ بعض جگہ پر تاریخ اپنے سوالوں کا جواب سائنسی طرز پر، یعنی 2 + 2 = 4 کی طرح دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ بات جو میں نے کی ہے یہ تاریخی حقائق کی روشنی میں کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی قوم پوری تاریخ میں ایک سمجھدار اور متمدن قوم رہی ہے۔ انہوں نے اس نقطے کو بہت ساری قوموں سے پہلے درک کر لیا کہ اب ہماری فلاح، اب ہماری پیش رفت، اب ہماری کامیابی کا راز ان شاہوں کے درباروں میں نہیں، اچھا، علماء کے پیچھے ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے ایک عالم دین کا انتخاب کیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے پیچھے ایسے چلے کہ پھر مڑ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بچا ہے، نہیں بچا، جان جاتی ہے چلی جائے، بے وطن ہوتے ہیں ہو جائیں، زندان میں جانا پڑتا ہے جائیں گے، جتنی سزائیں ملیں گی بھگتیں گے، لیکن اس ولی کے پیچھے ہم رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کی اقتداء کریں گے، ان کی تقلید کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے اس نقطے کو بہت پہلے درک کر لیا، اور یہ بات جو میں نے کہی کہ ایرانی قوم ایک متمدن، آپ مثلا تاریخ اسلام سے پہلے دیکھ لیجئے ان کے تمدن کا حال، یا تاریخ اسلام کے بعد میں دیکھ لیجئے، یعنی اس قوم کے بارے میں اور اس قوم کی، میں اس وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں ایران میں رہتا ہوں اور ایرانی قوم سے متاثر ہوں، جو حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں، میں وہ پیش کروں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں، کہ یہ قوم اتنی سمجھدار قوم ہے کہ جیسے ہی اسلام میں آئی، یعنی ایران فتح ہوا، تو اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت اور قدرت کا رنگ ہی بدل گیا۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے حضرت سلیمان فارسی یا سلیمان محمدی کہیں ہم ان کو، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بندہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ یہ سلیمان ہے، آپ کے صحابی ہیں۔ فرمایا اس کی قوم اگر علم ثریا ستارے پر بھی پہنچ گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی قوم اس علم کو ثریا ستارے سے اتار لے گی۔ اچھا، اس کی قوم اتنی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی قوم ذہین قوم تھی، سمجھدار قوم تھی، انہوں نے اس نقطے کو درک کر لیا کہ اب ہماری فلاح اور اب ہماری بھلائی جو ہے وہ بادشاہوں کے درباروں میں نہیں، سیکولر لوگوں کے پاس نہیں، بلکہ اب ہماری فلاح اور پیش رفت کا راز جو ہے، پیش رفت جو ہے وہ علماء کے پیچھے ہے۔ علماء کے پیچھے۔ کیسے صاحب گفتگو ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، یہ جو نقطہ آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایرانی قوم اور اس کا اتنی جلدی اس مسئلے کو سمجھ جانا کہ اب ہماری بہبود کا راستہ، ہماری نجات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ رہبر بہت جگہوں پہ، لیڈر بہت جگہوں پہ آتے ہیں لیکن عوام ان کو سمجھ نہیں پا سکتی۔ اس پہ مزید ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ابھی ناظرین ہمارے ساتھ جناب کیسر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی، گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس۔ جی رباب۔ بہت شکریہ خرم۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن محترم ناظرین ہم یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر چلوں گی خرم کی طرف تاکہ اپنی بہترین گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی خرم۔ بہت شکریہ رباب جی، بالکل کیسر عباس جعفری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی۔ کیسر صاحب آپ نے عوام کی طرف اشارہ کیا، ان کی ذہانت کی طرف اشارہ کیا، جو ماحول اسلامی انقلاب سے پہلے، ایرانی انقلاب سے پہلے ایران کا تھا، ایک بادشاہی سسٹم اور بڑا مضبوط قسم کا بادشاہی سسٹم، اور پھر سپر پاورز کا اس کے پیچھے اس کی حمایت کرنا اور زبردست قسم کی حمایت کرنا، ایسے حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ٹیلی ویژن نہیں تھا جو ان تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یا علماء کے
پیغامات پہنچا سکے. بالکل غرب کی طرف شاہ ان کو لے کے جا رہا تھا اور بڑے زور شور کے ساتھ, یعنی یہاں تک کہ حجاب کے اوپر سوال اٹھا, پابندی لگا دی گئی اور بہت سختی, اور ایسے انٹیلیجنس ان کا نیٹ ورک اس ٹائم پہ شاہ کا, جو ایسے حالات میں کیسے ایک عوام اتنی جلدی اس نے جو ہے وہ پیغام, جو حقیقت کا پیغام تھا, جو ان کی نجات کا پیغام تھا, اس کو پکڑ لیا. دیکھیے جی, امام نے 1342 میں قرآن مقدس کی اس آیت سے اپنے قیام کا آغاز کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, کہ جس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف, میں یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف دو دو بن کے, ایک ایک بن کے قیام کرو, اللہ کے لیے قیام کرو. ٹھیک ہے. تو امام نے سب سے پہلے, یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ امام کا پیغام عوام تک کیسے پہنچا, میں نے ہفتے گزشتے بھی عرض کیا تھا, امام نے سب سے پہلے علماء کو بیدار کیا. اچھا. علماء کو اس پہلی طرز فکر سے نکال کے ایک نئی طرز فکر عطا کی, اور اس کے بعد جیسے ہی علماء امام کے ہم خیال اور ساتھ چلنے والے بن گئے, تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کسی بھی جامعے میں کس قدر ان کی جو ہے پذیرش ہے, کس قدر لوگ ان کا احترام کرتے ہیں, کس قدر لوگ ان کو چاہتے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد, یعنی علماء کا تعلق قلوب انسانی کے اوپر ہے. یعنی علماء انسان کے جسموں پر نہیں, دلوں پر حکومت کرتے ہیں, معنوی پیشوا ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب ملک کے کونے کونے میں اور گوشہ و کنار میں امام کا فرمان لوگوں کو اور امام کا پیغام لوگوں کو سنایا, تو لوگوں نے چشم بستہ اس کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا. یہ وجہ تھی کہ امام کا پیغام, یعنی جیسے ہی امام کوئی بات فرماتے تھے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل جاتی تھی, اور ہر کوئی اس پیغام کو سن لیتا تھا اس نیٹ ورک کے ذریعے سے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے ہمیں بنا کے دیا, یعنی مساجد کا نیٹ. آپ دیکھتے ہیں کسی بازار میں مسجد وسط میں ہوتی ہے, جیسے ہی نماز, یعنی جتنا عوام کے ساتھ یا جتنا لوگوں کے ساتھ سب قریبی ترین ایک عالم دین ہے, اتنا ایک سیاست دان نہیں ہوتا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ امام کا پیغام فوراً لوگوں تک پہنچ جایا کرتا تھا. خیر, میں نے عرض کیا کہ علماء جب امام کے ساتھ مل گئے تو علماء نے پہلا کام جو کیا وہ ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا. علماء نے ملت سے کہا کہ دیکھو کہ اس وقت تمہاری فلاح اس شاہ کے پاس نہیں ہے, یہ شاہ خائن ہے, یہ شاہ, مثلا جو کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہا. اس کے بعد عوام متوجہ ہو گئی اس بات کا, اور عوام نے اس نقطے کو درک کر لیا اور انہوں نے چشم بستہ اس کے اوپر اعتماد کیا, لہٰذا وہ میدان میں نکل آئے. جب میدان میں نکل آئے تو اب میں رات بھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا, امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے گھر اچھے نہیں تھے, جن کے مسکن اچھے نہیں تھے, حتیٰ کچے مکانوں میں اور جھونپڑوں میں رہنے والے. امام فرماتے ہیں, جنوب تہران میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مثلا کچے سے گھر میں رہ رہے ہیں, کافی زیادہ تعداد ہے ان کی, تو وہ لوگ جو ہے رات کو وہاں پہ چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے, صبح کو آ کے جو ہے تظاہرات اور وہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں شاہ کے خلاف. تو ایسے لوگوں نے قیام کیا, ایسے لوگوں نے شک, یعنی دیکھیے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور جن کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا معاشرے میں, وہی لوگ اٹھے, ایک ولی کے پیچھے چلے, جیسے ہی ولی کی اقتدا کی اور اس کی پیروی کی, اتنے کامیاب ہو گئے کہ وہ شہنشاہی نظام جو کئی سالوں سے اس ملک کے اوپر مسلط تھا, اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیا. بڑا مشکل کام تھا, لیکن کر کے دکھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشوا, جب رہبر صادقانہ اور عاشقانہ انداز میں جو ہے اپنے مقصد اور ہدف کی طرف, اور ہدف بھی وہ جو حق کو, حق کی طرف بڑھ رہا ہو, تو اس کے پیچھے ایک خدا کی طرف سے نصرت آ جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ خدا عوام کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. امیر المومنین ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ زمین و آسمان کا فاصلہ جو ہے قیمتی موتی سے, ہیرے اور جواہرات سے بھر کے کسی کو کہو کہ یہ میں نے تیرے نام کیا اور اب تو اپنے دل میں میری محبت پیدا کر لے, مولا فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں خدا تمہاری محبت پیدا نہیں کرے تو نہیں ہوگی. اور اگر آپ کسی کے لیے فقط ایک لفظ کہہ دیں اور خدا اس کے دل میں تمہاری محبت ڈالنا چاہے, تو مولا فرماتے ہیں وہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک تمہارا ہو جائے گا. بے شک یہ ہے خدا, یعنی خدا کی ذات نے عوام کے دل میں محبت ڈالی امام کی, اور امام کے اوپر عوام نے اس قدر اعتماد کیا کہ ان کے بیٹے شہید کیے گئے, ان کو زندہ, مثلا آپ یہی عبرت, موضع عبرت کو جا کے دیکھ لیجیے, آج بھی میوزیم جو ہے اس کو جا کے دیکھ لیجیے, کس قدر ظلم ڈھائے گئے اس ملت پر,
کس قدر ستم ڈھہ گئے اس ملت کے اوپر، لیکن پھر بھی اس لبیک کے اوپر جو لبیک پہلی دفعہ امام کے ساتھ انہوں نے کہی کہ لبیک یا امام خمینی، اس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ ہے ایک سچی رہبری، یہ ہے ایک صادقانہ جو کلمہ ہے، اس کے اوپر امام کی سب سے زیادہ تاکید جو ہوا کرتی تھی وہ اسلام کے اوپر تھی. امام فرماتے تھے کہ اسلام کی خاطر، خدا کی خاطر، نہ امام خمینی کی خاطر، خدا کی خاطر قیام کرو، خدا کی خاطر میدان میں آؤ. اور امام نے لوگوں کو اس قدر باشعور بنا دیا تھا کہ وہ اپنے حقوق مانگنے کے قابل ہو گئے، اور انہوں نے جو بھی مشکلات ان کے راستے میں آئیں ان سب کو برداشت کرتے ہوئے جو آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس قیام کو کامیاب فرمایا. علماء 36 سال گزرنے کے باوجود بھی کیسر صاحب ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یوں کہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان تھے بالکل اسی انداز میں ان امام کے جو باتیں تھیں اسی انداز میں ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر اسی طرح علماء آج بھی امام کے پیغام کو لوگوں تک اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں. یہ ایسے علماء ایک نعمت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے جی، علماء کی شان یہ ہے کہ یہ نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں. جب ان کا ہدف، دیکھیں جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دنیا کا بعد ایک اور دنیا ہے اور وہی حقیقی دنیا ہے، تو وہ آدمی مثلا یہ عرض کروں کہ وہ پاگل ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے یا اپنی زمین کا سودا کرے اس مختصر سی دنیا کے لیے. اس لیے علماء حق کا ہر زمانے میں انبیاء کے وارث رہے ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ امام کی جو یہ نہضت تھی یا امام کا یہ جو قیام تھا آج تک ویسے ہی چلتا آ رہا ہے جیسے امام نے اس کا آغاز کیا تھا. اور علماء کے بارے میں جو آج کے دانش مند اور مفکرین جو ہیں انہوں نے اپنے نظریات دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ علماء کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سودا نہیں کرتے. یعنی وہ علماء جو علماء حق ہیں، بعض مثلا درباری علماء بھی ہیں جو بادشاہوں کے ماتھے کی یا پیشانی کی لکیروں کو پڑھ کے فتویٰ دیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو علماء حق ہیں اور جن کے بارے میں خدا اور اہل بیت نے اور رسول اللہ نے جن کو فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء. اور خدا کا 100,000 مرتبہ شکر کہ جن علماء نے امام کا ساتھ دیا ان کا دربار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں آپ کو بہت کم ایسے مواقع ملیں گے کہ شیعہ علماء دربار سے اپنے احکامات لے رہے ہیں. ہاں جی بالکل، وہ ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہو یا احکام میں. یہ ایسی قوم تھی کہ جو طول تاریخ میں اتفاق سے دربار کے خلاف اور بادشاہوں کے اپوزٹ چلتی آئی ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو جیسے علماء ملے، اتنے باوفا علماء عام جگہوں پہ یا عام مکاتب میں نہیں ملتے ہیں. وہ اہل بیت کی طرز فکر کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اہل بیت کی طرز فکر کو آگے لے کے. ان کا کوئی شاہ سے رابطہ نہیں تھا، شاہ سے یہ پیسے نہیں لیتے تھے، شاہ کے درباری ملا نہیں تھے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے امام کے اور ان کے بعد ان کے نائب جو ہیں، خدا ان کو نوح کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے. یہ ان کی بابصیرت قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج تک امام کا انقلاب ڈگمگایا نہیں، اپنے راستے سے ہٹا نہیں. مثلا کل کا دن ہی آپ دیکھ لیجئے، برستی ہوئی تہران کی بارش میں، سردی کے موسم میں تہران کی بارش میں 1 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے بوڑھے جو ہیں وہ اس میں موجود تھے. اور میدان انقلاب سے لے کے جو ہے امام حسین علیہ السلام، میدان امام حسین 15 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور اس 15 کلومیٹر کے فاصلے کو عوام نے اپنے وجود سے مختلف علاقوں سے تو یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ انقلاب پہلے لوگوں کے دلوں میں آیا، اس کے بعد معاشرے میں آیا. اور اس انقلاب کی خوبی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب ایسا انقلاب نہیں کہ جس کو عوام کے ہر شعبے کی حمایت حاصل ہو، لیکن یہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ جس کو عوام کے ہر شعبے نے حمایت کی، اور ہر شعبے نے سوائے ان چند افراد کے کہ جو اس وقت شاہ کے ساتھ تھے یا ادھر سے وہ اپنے حقوق لے رہے تھے یا اپنا فوائد حاصل کر رہے تھے. تو اس طرح سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا انقلاب تھا کہ جس انقلاب کو تمام مکاتب فکر نے اور تمام، اس میں کوئی شیعہ سنی، ایک سنی سے جو ہے اسی میں پروٹیسٹ کے دوران انٹرویو لیا گیا کہ آپ تو سنی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ایک شیعہ کی اقتداء میں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے آپ پروٹیسٹ کریں اور میدان میں نکلیں. اس نے کہا دیکھو میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد سنی ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد سنی ہوں، اور اس کے بعد میں ایرانی ہوں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ شیعہ سنی کے اس چکر میں ڈال کے میرے ہدف سے دور نہیں کریں.
میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، رسول اللہ کے اوپر اعتقاد، اور امام خمینی بھی وہی ہیں، وہ فرزند رسول ہیں، وہ سید زادے ہیں، تو ان کی اقتداء کرنا میرے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کیسر بات جعفر صاحب، بہت شکریہ، گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے معذرت کے ساتھ ایک مختصر سا ناظرین ہم نے وقفہ لینا، ہم لوگ چلیں گے رباب کی طرف۔ رباب، بہت شکریہ خورم، بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے آپ کی گفتگو جاری رہے گی، لیکن محترم ناظرین ہم یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے واپس لوٹیں گے آپ کی خدمت میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے کیسر عباس جعفری صاحب کے ساتھ، اور میں یہاں پر ایک سوال ہی پوچھنا چاہوں گی کیسر بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے خورم آپ بھی جانتے ہیں کہ انقلاب آئے اور انقلاب گئے، آتے ہی ساتھ کچھ ایسی ہلچلیں مچ گئی یا کچھ ایسی جو باہر کی جو ہے مملکتوں نے ان میں ٹانگ اڑانا شروع کر دی، ان کے انقلاب جو ہے وہ اپنی وجہ سے ڈگمگا گئے، لیکن ایران کا اسلامی انقلاب میرے خیال سے وہ واحد انقلاب ہے جو اب تک بھی دیکھا جا رہا ہے، اسی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے کل بھی دیکھنے کو ملا ہمیں، جی ہاں ساتھ دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جذبہ آج بھی موجود ہے؟ کیسر جی کیسر صاحب، یہ دیکھیے چین کا انقلاب آیا 1911 میں، ٹھیک ہے، یہ انقلاب کسانوں اور مزدوروں نے کیا، ٹھیک ہے، میں نے وہی بات جو پہلے عرض کی کہ اس انقلاب کو تمام افراد کی اور تمام شعبے کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اور اس حمایت کی ریزن یہ تھی کہ علماء اس کے پیچھے تھے، علماء لوگوں سے مستقیم وابستہ تھے، ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور جو کام علماء کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خیر، چین کا انقلاب آیا، اس انقلاب کے پیچھے کسان تھے اور ذمہ دار تھے جنہوں نے اس کو ہینڈل کیا اور آگے بڑھایا، اور وہ کامیاب ہوا، لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد وہ اس کی بجائے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا 1949 میں جو ہے ایک نئی دنیا آ گئی چین کے اندر۔ خیر، روس کا انقلاب آیا 1909 میں، یہ انقلاب مزدوروں نے کیا، ایک کارخانے میں کام کرنے والے مزدور جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، پھر فوجی کچھ ان کے ساتھ مل گئے، تو اس طرح سے جو ہے وہ انقلاب آ گیا۔ اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا، اس انقلاب میں جو ہے دو طبقے تھے، ایک اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد جب شہری ان کے ساتھ مل گئے تو یہ انقلاب ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہی جو فرانس کا انقلاب ہے، تھوڑی ہی مدت کے اندر اس کا 20 دفعہ جو ہے آئین وہ تبدیل ہوا، 20 دفعہ اس کا آئین، یعنی جس کا دل چاہتا تھا وہ آئین میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ لیکن انقلاب اسلامی ایران کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس کو عوام نے، پہلے یہ انقلاب عوام کے دلوں میں اور ذہنوں میں رونما ہوا، اس کے بعد یہ معاشرے میں ہوا، عوام کی بھرپور اس کو حمایت تھی، اور اس کے بعد جس قیادت نے امام کے بعد اس انقلاب کو جو ہے سنبھالا اور اس کی رہنمائی کی، وہ قیادت اتنی مخلص اور باوفا تھی کہ انہوں نے 1 انچ بھی اس کو ادھر ادھر ڈگمگانے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آج بھی آپ رہبر کے فرمان، اور یعنی ہر بات کے بعد ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ امام کا یہ فرمان تھا، ہمارے آغا امام نے یہ فرمایا، امام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی تھی، امام یہ فرما، تو جہاں پہ اس قدر بانی انقلاب ہر جگہ موجود رہے، ہر بات میں موجود رہے، وہاں انقلاب کا ڈگمگانا یا ختم ہونا وہ بعید ہے۔ تو آخر پہ جو ہے میں جو نتیجہ لینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ انقلاب جو ہے نمونہ ہے اس وقت خصوصاً اسلامی ممالک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس انقلاب کو نمونہ بنائیں، اور خصوصاً علماء سے میری اپیل ہے، علماء سے گزارش ہے کہ اپنے ذاتی اختلافات سے ہٹ کے، اپنی انفرادی جو وہ ہیں ان سے ماورا ہو کے اجتماعیت کی طرف توجہ فرمائیں۔ آج اگر پاکستان کی جو 95 سے 97% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے، اگر آج پاکستان کے تمام علماء کسی ایک عالم دین کے اوپر اعتماد کر لیں
اور اس کو اپنا پیشوا بنا کے جو ہے آگے پیش رفت کریں اور آگے بڑھیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ ٹک سکتا ہے؟ پاکستان میں دشمن، پاکستانیوں کا دشمن ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا۔ جہاں پہ 95% ملت جو ہے وہ مسلمان ہو اور ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ کسی ایک کے پیچھے لگ جائے تو امام خمینی کے پیروکاروں کی طرح اور امام خمینی کی طرح، تو واقعاً وہاں پہ بھی آج جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر مشکلات ہیں، یہ ہمارے روحانی پیشوا اگر چاہیں تو اس کو تھوڑی ہی مدت میں جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیسر بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس وقت میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے آپ تھوڑا سا اگر ہم یہ بیان کریں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری تمام مشکلات کا حل، ہندوستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ایران کو دوبارہ اسلامی انقلاب ہو چکا ہے یہاں پر، آپ نے کہا کہ عالموں کے ہاتھ میں، عالم کہیں گے کسے ہم؟ ہر جو شخص جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ جس کوئی سٹینڈرڈ آپ رکھیں گے؟ کیونکہ مجھے تو بڑا فرق نظر آتا ہے، وہ عالم جو یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے امام کے فرمانوں کو 36 سال گزر جانے کے باوجود بھی یوں کا تو نہیں ہونے دیا، اسی طرح جملے لکھے جا رہے ہیں، یعنی اگر حالات میں تبدیلی بھی آ گئی ہے تب بھی امام کا جب فرمان اور امام کا کوئی قول پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کسی بینر پہ لگایا جاتا ہے تو اسی طرح لگایا جاتا ہے۔ تو کیسے یہاں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے ڈیفینیشن میں عالم کی؟ دیکھیے جی، علماء ویسے عالم کا لفظ وسیع اصطلاح ہے، کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ اس فیلڈ کا عالم ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کا مجتہد ہے۔ میری علماء سے یہاں پہ جو مراد ہے وہ متخصصین ہیں۔ متخصصین سے مراد مثلا اگر کوئی فزکس کا متخصص ہے، یعنی امام کے انقلاب میں یہاں پہ ایک بات اضافہ کرتا چلوں کہ امام کے انقلاب میں ایک خوبی یہ تھی کہ امام نے انقلاب کرنے کے بعد لوگوں سے یہ نہیں چاہا کہ تم سارے عبا اور عمامہ پہن لو اور مسجدوں میں چلے جاؤ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، قطعاً ایسا نہیں کہا، جی بالکل، فرمایا تم جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو، اپنے شعبے میں کام کرو، ایک بات کا اضافہ کر لو کہ جو کام بھی کرو وہ مسلمان کی طرح کرو، بالکل ایک مسلمان کی طرح۔ مثلا ایک ڈاکٹر فقط ڈاکٹر نہ ہو، وہ مسلمان ڈاکٹر ہو، بالکل صحیح۔ اب ایک فقط ڈاکٹر میں اور مسلمان ڈاکٹر میں فرق یہ ہوگا کہ اگر مجھے خدا نخواست شکم میں درد ہو جاتا ہے، میں جب اس کے پاس جو عام ڈاکٹر ہوگا اس کی نظر پیسے پہ ہوگی، بالکل صحیح، وہ کہے گی جناب آپ کو پینڈس ہو گئی ہے لہٰذا آپ کا آپریشن ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، تو پیسہ کمانا ہے نا، لیکن جو ایک مسلمان ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا نہیں، ایک 2 ٹیبلٹس کھا لیں آپ کا پیٹ کا درد ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم جس شعبے میں ہو اسی شعبے میں رہو، لیکن مسلمان ہو، مسلمانوں کی طرح، ایک اسلامی آدمی شخص کی طرح رہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے مراد متخصصین ہیں، لیکن متخصصین مسلمان، متخصصین بعض حالا یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بعض علماء بھی جو ہے بے شک وہ علماء کے روپ میں ہیں، علماء کے لباس میں ہیں، لیکن امام نے ان کو کیا فرمایا؟ کم میں ایک دفعہ اتفاق سے جو ہے گھڑیاں چوری ہونا شروع ہو گئی، تو کسی نے جا کے کہا آغا مدرسے سے جو ہے علماء کی طالب علموں کی گھڑیاں چوری ہو رہی ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ امام نے تو کہا کہ امام جو یہ مولوی ہیں، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، مولوی چور ہو گئے ہیں۔ امام کے چہرہ رنگ تغیر کر گیا، فرمایا دیکھو مولوی چور نہیں ہو گئے، چوروں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے، زبردست، چوروں نے یعنی کلام الامام، امام الکلام، یعنی امام کے جملے میں بہت وسعت ہے، چوروں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے، تو میری مراد وہ چور نہیں ہے کہ جنہوں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے، میری مراد وہ علماء ہیں جن کے سینوں میں عوام کا درد ہے، جن کے سینوں میں اس امت کا درد ہے۔ جو دیکھیے میں یہاں پہ ایک اور بات بھی اپنے اہل تسنن برادران سے عرض کروں گا کہ عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع صحابہ کرام سے زیادہ نزدیک نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہمیں ایک سیکولر آدمی منظور ہے اور ایک اہل تشیع جو ہے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے تو وہ منظور نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ حضرت عمر کے بارے میں مثلا آپ نے سنا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات کو مدینے کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر شہر مدینے میں کوئی حیوان بھی بھوکا سو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی بروز معاشر عمر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کی سرزمین پہ وہاں مثلا خلیفہ دوم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حیوان بھی بھوکا سو جائے، یہاں سرزمین پاکستان پر تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہ انسانوں کے بچے ہیں، یا آج بجلی نہیں ہے، اتنی سردیوں میں گیس نہیں ہے، تو کیا حضرت عمر اس بات پہ راضی ہوں گے کہ مثلا تم مسلمانوں سے اتفاق نہ کرو اور جو ہے اس وجہ سے لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں؟
اتفاق نہ کرو. دیکھیے بھائی آج علماء کا کام جو ہے وہ دین کا پرچار کرنا ہے. خدا کا وہ فرمان جو خدا نے قرآن میں فرمایا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، پیغمبر میں تیرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دوں گا، وہ آج صادق ہو گیا ہے. آج دنیا میں اسلام کے لیے لوگوں کے اندر تڑپ پیدا، لوگ مسلمان ہونا چاہتے. علماء کا کام ہے، مثلا اس وقت آغا کراتی فرما رہے تھے کہ ہمیں 20,000 عالم دین چاہیے جو چینی زبان میں تبلیغ کر سکیں. ٹھیک ہے، ہمارے علماء کے پاس کیا ایسے افراد ہیں جو چینی زبان میں یا کہ آپ مثلا دوسرے ممالک میں دیکھیں لوگ خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس زندگی کا فلسفہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ان کے پاس نظریہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ علماء متفق ہوں، وہ علماء جن کے اندر ملت کا درد ہے، اپنے تمام ان چیزوں سے ماورا ہو کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، تھوڑی ہی مدت لگے گی کہ یہ نظام جو مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے یہ جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور جو استکبار کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور علماء کی اور قرآن کی حکومت ہمارے ملک میں بھی برقرار ہو سکتی ہے. جناب کیسر عباس جعفری صاحب، بہت زبردست گفتگو آپ کے ساتھ رہی، بہت مزہ آیا، اور آپ نے جو ہے اسلامی انقلاب سے دوبارہ اسلامی انقلاب کی روح کو دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ یہ ایسا انقلاب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہ ایران کا انقلاب ہے نہ اسلامی، دنیا کے لیے ایک انقلاب تھا. اور اس کا ایک جو اس میں بڑا اہم نقطہ ہمیں نظر آتا ہے وہی والی آپ نے بات کی کہ آپ انسانیت کا خیال رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے مسائل میں پڑے رہیں کہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے، ہم اس وجہ سے کچھ کم اس طرف ہے کچھ کم اس طرف ہے. ایک پلیٹ فارم پہ آ کے انسانیت کی خدمت کے لیے ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے کا انقلاب تھا، جس کی روح کو آپ نے آج پھر دوبارہ تازہ کر دیا. ہمیں مثال دے کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیسر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس موضوع کا جو وہ کہتے ہیں فرض تھا وہ ادا کیا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جی ناظرین، کیسر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، PhD فیلو تہران یونیورسٹی. گفتگو ہماری تمام ہوگی، چلتے ہیں رباب کے پاس. بہت شکریہ خرم آپ کا بھی، اور کیسر عباس جعفری صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا. امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین بھی آج کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے.